وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بقرہ درس نمبر 138 آیت نمبر 163. آج کا موضوع توحید کی حقیقت. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. جو لوگ ہمارے حکموں اور ہدایتوں کو جو ہم نے نازل کی ہیں کسی غرض فاسد سے چھپاتے ہیں، باوجود کہ ہم نے ان لوگوں کے سمجھانے کے لیے اپنی کتاب میں کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، ایسوں پر خدا اور تمام لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ہاں، جو توبہ کرتے ہیں اور اپنی حالت درست کر لیتے اور احکام الہی کو صاف صاف بیان کر دیتے ہیں تو میں ان کے قصور معاف کر دیتا ہوں، اور میں بڑا معاف کرنے والا اور رحم والا ہوں. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. جو لوگ کافر ہوئے اور کافر ہی مرے، ایسوں پر خدا کی اور فرشتوں کی اور لوگوں کی سب کی لعنت. خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون. وہ ہمیشہ اسی لعنت میں گرفتار رہیں گے، ان سے نہ تو عذاب ہلکا ہی کیا جائے گا اور نہ انہیں کچھ مہلت ملے گی. سامعین اکرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 163. لفظی ترجمہ: و الہکم الہ واحد، اور تمہارا معبود ایک معبود ہے. لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود دوسرا مگر صرف وہی. الرحمن، بہت مہربان، رحیم، نہایت رحم فرمانے والا. یہ آیت ہے سامعین اکرام، بہت مرکزی آیت ہے. دیکھیں، یہ توحید کے بارے میں ہے، اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ توحید کے معنی سے ہم واقف نہیں ہیں کہ توحید دراصل کیا ہے.
تو میں اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل اور اس کی امداد سے آپ کے سامنے تھوڑی سی وضاحت کروں گا، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ دیکھیں، یہ وضاحت ہے کلمہ طیبہ کی، جو آیت نمبر 163 ہے، اور یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے۔ توحید جو ہے یہ دین کی بنیاد ہے، اس کو جانے اور مانے بغیر آپ کا ہر عمل عبث ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، ہمارا تو روایتی طور پہ جو دین ہے یہ بنا کسی سوچے سمجھے ہم نے یعنی اس پر چل رہے ہیں، عمل پیرا ہیں، نمازیں پڑھے جا رہے ہیں، روزے رکھے جا رہے ہیں، حج کیے جا رہے ہیں، زکوٰۃیں نکالے جا رہے ہیں، خیراتیں کیے جا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دین ہے کیا۔ یا دین کی، میں اگر آپ کو دعوے سے کہوں نا تو دین کی اساس سے ہم واقف نہیں ہیں۔ اساس مطلب بنیاد سے ہم واقف نہیں ہیں، اور بنیاد سے ہی آپ کو یعنی آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، مجھے کہنے دیں جو میں نے کہنا ہے، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اسلامی، بظاہر اسلامی طریقہ کار، یہ وہ، عورتیں پردہ کر رہی ہیں، مردوں نے داڑیاں چھوڑی ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھنا ہے، ذکر اذکار کر رہے ہیں، تسبیحات کر رہے ہیں، لیکن یہ سب بغیر کسی بنیاد کے ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے دین کی بنیاد کیا ہے اور دین کی دعوت کیا ہے۔ ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ جو دین ہم یعنی جس دین کے ہم دعوے دار ہیں، تو اس دین کا یعنی جو روح ہے وہ کیا ہے، جو اصل یعنی جو مطالبہ ہے، یا اس کی ضرورت کیا ہے، دین کی ضرورت کیا ہے، یہ بھی ہمیں نہیں معلوم۔ پھر دین کہتے کسے ہیں یہ بھی نہیں معلوم، دین کے تقاضے کیا ہیں یہ بھی نہیں معلوم۔ اور ایک یہ لمبی فہرست ہے سامعین کرام، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ دین کو سمجھیں کہ دین ہے کیا، دین کی اصل کیا ہے، بنیاد کیا ہے۔ تو بہرحال یہ آیت جو ہے، دیکھیں دین کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ ایک مختصر بات میں بتاؤں، دین، اور دوسری یہ بات بھی قابل وضاحت ہے یا قابل بیان ہے کہ دین دراصل ایک ہی ہے، وہ ہے اسلام۔ دو دین نہیں ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ دین دراصل ایک ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ تقابل بین المذاہب کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، تو مذہب تو ایک ہی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ پھر یہ ہے کہ ان کی حالت بگڑ گئی تو آپ نے اسے کسی دوسرے مذہب کا نام دے دیا۔ مثال کے طور پہ یہودیت ہے یا عیسائیت ہے یا ہندو مت ہے یا جو بھی ہے، یہ دین اصل میں ایک ہی ہے۔ ہندو مت کے بارے میں ہے، مطلب یہ ایک پرانا ایک مذہب تھا کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی، اس میں چونکہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبریاں موجود ہیں، تمام ان کے حالات کار موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید کا تذکرہ ہے، لہٰذا یہ بھی ایک پیغمبر، یہ بھی اسلام ہے دراصل۔ جو ہندو مت ہے یہ دراصل اسلام ہے، نام بگاڑ دیا گیا ہے۔ جیسے کہ عیسائیوں نے اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں، یہودی جو ہیں وہ تو مسلمان تھے، موسیٰ، عیسیٰ اور یہ یعقوب اور ابراہیم علیہ السلام، یہ سارے مسلمان لوگ تھے، اسلام کی دعوت لے کے آئے تھے، دین اسلام کو پیش کیا تھا۔ پھر یہودیوں نے کہا ہادو والذین ہادو، جو یہودی ہو گئے، قالوا انا نصارا، انہوں نے کہا ہم تو نصارہ ہیں۔ بہرحال تو یہ ایک بات تو مطلب آپ کو میں نوٹ کرا دوں کہ دین ایک ہی ہے، اسلام ہے، اور سب کی بنیاد توحید ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور تمام پیغمبر اسلام کی دعوت لے کے آئے ہیں، تمام پیغمبر مسلمان تھے، ان کا نام مسلمان تھا،
وقال اننی من المسلمین وانا لہ مسلمون. ابھی ہم نے پڑھا نا اذ حضر یعقوب الموت قال لبنیہ ما تعبدون من بعد قالوا الہک و الہ آبائک ابراہیم اسماعیل و اسحاق ونحن لہ مسلمون ونحن لہ عابدون. تو ایک بہرحال یہاں کلمہ توحید کی بات ہو رہی ہے سامعین کرام، اور یہ دراصل یہ کلمہ ہمارے دین کی اساس ہے. تو تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اچھا دیکھیں کلمہ طیبہ پر ہم غور کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اچھا یہ ایک کلمہ جو ہے نا سامعین کرام، یہ ہماری نجات کی، دراصل ہماری نجات کا راز اس کلمہ توحید میں ہے. یہ بات نوٹ کر لیں کہ میرا معبود جو ہے وہ اللہ ہے اور ایک ہی معبود ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اب یہ معبود کا مطلب کیا ہے؟ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جو بھی صفات ہیں یا قرآن کے جو اکثر بیانات ہیں تو وہ توحید کے بارے میں ہیں. آپ کو معلوم ہے جو قرآن 3 مباحث ہیں قرآن کے، وہ توحید، رسالت اور آخرت، لیکن اس میں سب سے پہلے توحید ہے. اب قرآن کیا ہے، اسلام کیوں آیا ہے، دین اسلام کس چیز کا نام ہے، یہ میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا. دیکھیں تھوڑا سا اگر آپ میری طرف متوجہ ہو جائیں تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور انسان خلاصہ کائنات ہے، اس کائنات کا خلاصہ ہے اور مرکزی ہستی ہے انسان کی، اور یہ اس کو اللہ نے فضیلت دی ہے. یہ مرکزی ہستی ہے اس کائنات کی، یہ بات نوٹ کر لیں. اس کے بے شمار آپ کے سامنے ہے، اس میں کوئی دلائل کی ضرورت نہیں ہے. بنیادی بینیفیشری، فائدہ اٹھانے والی شخصیت جو ہے اس کائنات سے، جو بھی ہے، جو کچھ اس زمین پہ ہے اور آسمان پہ ہے، اس کی بنیادی فائدہ اٹھانے والی ذات میں ہوں اور آپ ہیں. اب میری حقیقت کیا ہے اس پہ بھی آپ سوچ لیں. میری حقیقت ظاہر نہیں بلکہ باطن ہے. یہ بات اچھے طریقے سے، کیونکہ جب تک وہ باطنی روح مجھ میں موجود ہے تب تک میں انسان کہلاتا ہوں. لیکن جب یہ دونوں جدا ہو جائیں تو پھر میں میت کہلاؤں گا. آپ جنازے پہ کہتے ہیں نا بھئی میت کو نکالو، بھئی ٹائم ہو گیا ہے، میت کو لے آؤ، میت کو لے آؤ، میت کو قبر میں اتارو. یہ سب پھر میت، آپ کا نام ختم ہو گیا، اب میت ہے، میت ہی کہتے ہیں، عام سی بات ہے. تو میری اصل جو ہے وہ ظاہر نہیں بلکہ باطن ہے. اب اس کائنات کی حقیقت کیا ہے کہ ایک مختصر عرصے کے لیے روح کو اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ میں اس کو دنیا میں بھجواتا ہوں ایک خاص مقصد کے لیے، اور وہ مقصد بلا کسی مطلب وقت ضائع کیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں، مجھے اور آپ کو ایک عظیم الشان منصب، درجہ، فضیلت، نعمت عظمیٰ دینا چاہتا ہے. اور وہ نعمت عظمیٰ کیا ہے؟ وہ رب کی ملاقات ہے، رب کا دیدار ہے، رب کا تقرب ہے. یہ یعنی درجات، یہ نعمت عظمیٰ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دینا چاہتا ہے. سبحان اللہ. اب انسان دنیا میں کیوں آتا ہے، جسم کیوں دیا جاتا ہے؟ تو دیکھیں یہ اللہ چونکہ ایک درجہ ہمیں دینا چاہتا ہے، ایک فضیلت دینا چاہتا ہے، ایک مرتبہ دینا چاہتا ہے، ایک نعمت دینا چاہتا ہے، تو اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے. میں آپ کو مختصر بات بتا رہا ہوں، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے. ہر درجہ جو ہے وہ محنت سے حاصل ہوتا ہے. دنیا میں بھی آپ درجات، مختلف درجات طے کرتے کرتے ایک اعلیٰ منصب پر پہنچتے ہیں تو وہ کوئی محنت ہوتی ہے اس کے پیچھے، کوئی بھی ہوتی ہے، محنت ہوتی ہے. ایک طالب علم ڈاکٹر بنتا ہے تو 15 سال کی محنت ہوتی ہے اس کی، 15 یا 20 سال. 15 یہ 12 جماعتیں تو یہ ہو گئیں، پھر 12 اور 4 16، اور 16 اور 3 19 20 سال میں یہ اسپیشلائزیشن کر لیتا ہے. یعنی 5 20 سال 25 سال میں یہ جو ہے اسپیشلسٹ بن جائے، جو بھی ہوں آگے پیچھے.
تو یہ 15-20 سال کی محنت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک عظیم الشان نعمت دینا چاہتا ہے انسان کو، اور وہ یہ ہے کہ یہ دنیا میں آیا اس لیے ہے کہ یہ اللہ کی جو نعمت ہے اس کا اہل اپنے آپ کو بنا لے، اس کے اپنے آپ کو قابل بنا لے۔ دیکھیں، اہلیت تو ہر عہدے کے لیے، ہر نعمت کے لیے اہلیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کی جتنی بھی گورنمنٹ پوسٹیں ہیں اس میں اہلیت، یعنی سب سے پہلے جو نوکری کا اشتہار آتا ہے اس میں اہلیت بتائی جاتی ہے۔ ایک پرنسپل ہے، بڑے کالج کا پرنسپل کی پوسٹ خالی ہے تو اس کا اشتہار آتا ہے، اس میں قابلیت لکھی ہوتی ہے کہ بھئی یہ قابلیت ہونی چاہیے، اتنے جماعتیں پڑھی ہونی چاہیے اس شخص کو، اتنے سال تدریسی اسکول میں تجربہ ہونا چاہیے، یہ ہونا، وہ لکھا ہوتا ہے۔ اہلیت ہوگی تو آپ کچھ بن جائیں گے، جو بھی منصب ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں منصب دینا چاہتا ہے اس کی اہلیت حاصل کرنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھجوایا ہے۔ قابلیت کہہ لیں، اہلیت کہہ لیں۔ تو بہرحال یہ مضمون تو وسیع مضمون ہے اور یہ میں بیان کرتا بھی رہتا ہوں، لیکن آج میں الہ کی بات کر رہا ہوں کہ توحید دراصل کیوں ضروری ہے، توحید کا ماننا اور اللہ کو الہ واحد تسلیم کرنا کیوں ضروری ہے۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے اپنے لیے، اب یہ اپنی معراج کو حاصل کیسے کرے گا؟ انسان کی معراج کیا ہے؟ رب سے ملاقات۔ میرے نبی کو معراج ہوئی ہے نا، تو وہ کیا تھی؟ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی ما زاغ البصر وما طغی لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ بہرحال وہ ایک الگ مضمون ہے، لیکن نبی کے معراج اللہ سے، معراج کہتے ہی اللہ سے ملاقات ہوئے۔ نبی کو معراج میرے نبی کو نہیں ہوئی، حیات ظاہری کے ساتھ، سبحان اللہ۔ تو انسان کی معراج رب سے ملاقات، رب کا دیدار اور رب کا تقرب ہے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، ذہن میں بٹھا لیں۔ اب یہ انسان اپنی معراج کو پہنچے گا کیسے؟ کیونکہ جو منزل ہے وہ تو لامحدود ہے اور لامتناہی ہے، دوسرا ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ ہاں، اللہ نے یہ راستہ آسان کر دیا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور انسان کو زندگی دی اور زندگی گزارنے کا اختیار دے دیا۔ اس کو ایک نفس بھی دیا خواہشات والا، جس کا تعلق انسان کے ظاہر سے ہے۔ یہ نفس جو ہے یہ چاہتا، یہ انسان کو مادے کی طرف کھینچتا ہے، میٹیریل کی طرف، اور میٹیریل اس کو پکار کو کہتا ہے انسان کو کہ مجھے دیکھو، مجھ پر یقین کر لو اور میرے لیے زندگی گزارو۔ یہ میٹیریل ہمیں پکار کے کہتا ہے، مال، دولت، بیوی، بچے، مکان، کاروبار، عہدے، ایم پی اے، ایم ایل اے، وزیر اعظم، چیئرمین، چیف آف سٹاف، آرمی چیف، یہ سارے عہدے ہمیں، یعنی انسان کو پکار کے کہتے ہیں کہ بھئی مجھے دیکھو، میں بڑی چیز ہوں، میں بڑی کھوتی چیز ہوں۔ یہ عہدے ہمیں پکار کے کہتے ہیں کہ مجھ پہ ایمان لے آؤ، مجھ پہ یقین کر لو۔ تو ہم ایمان لے آتے ہیں، دنیا پر ہمارا یقین ہے۔ ایمان کا مطلب کیا؟ یقین، دنیا پر یقین ہے۔ ہم سب دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، ہم سب دنیا دار ہیں، اللہ والے نہیں ہیں۔ ہوں گے لیکن وہ بہت تھوڑے ہیں، لیکن عام طور پہ ہمارا یقین، ہمارا ایمان دنیا پر ہے۔ ہم سب دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، ہم دنیا کے بندے ہیں، ہم نفس کے بندے ہیں، ہم شیطان کے بندے ہیں۔ لیکن اللہ نے انسان کی کامیابی کا راز اس میں رکھ دیا ہے کہ انسان کو یہ کہا ہے کہ تم مجھ پر ایمان لے آؤ، میری بات مان لو، مجھ پر یقین کر لو، مجھے اپنی منزل بنا لو۔ اور منزل تو ہے ہی اللہ۔ ہم تو ابھی پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو اللہ کے ہیں، ہم اللہ کے پاس واپس جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ دیکھو اے انسان،
اب یہ بات میں جو خلاصہ ہے کلام کا وہ میں پیش کر رہا ہوں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں زندگی دی ہے، زندگی گزارنے کا اختیار دیا ہے۔ نفس ہمیں کھینچتا ہے دنیا کی طرف، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، وہ ایک آخری مضمون ہے۔ نفس کا تقاضا جو ہے وہ کہتا ہے، نفس ہمیں کہتا ہے کہ مجھے دیکھو، میری مانو اور دنیا پر ایمان لے آؤ، دنیا ہی سب کچھ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے کہ نہیں، تم میری طرف آ جاؤ، میری طرف رجوع کر لو، اور جو اختیار میں نے تمہیں دیا ہے زندگی گزارنے کا، وہ اختیار تم مت استعمال کرو، مجھے اپنا الہ بنا لو، مجھے اپنا معبود بنا لو، میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم نے کرنا کیا ہے، میں تمہیں بتاؤں گا زندگی گزارنے کا طریقہ، اور میں تمہیں ہدایات سے نوازوں گا۔ تو اگر تم نے میری مرضی سے زندگی گزاری، مجھے معبود بنا لیا، میری عبادت کی، میری بندگی کی، میرے ہی بتائے ہوئے طریقے پر تم نے زندگی گزاری، تم کامیاب ہوگے، تم اپنی معراج کو پہنچ جاؤ گے۔ اب یہ سارا جو میں نے مضمون بیان کیا، یہ دراصل توحید ہے۔ اگر انسان اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دے اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے اور اللہ کے راستے پر چلے اور چلنا شروع کر دے، تو یہ دراصل اس نے اللہ کو معبود بنا لیا۔ دوبارہ یہ ایک جملہ میں کہتا ہوں ذرا آپ کو آسانی سے سمجھنے کے لیے، اگر انسان دنیا میں زندگی ٹوٹلی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور رسول کے طریقے کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارے، تو اس کا معبود اللہ ہے، یہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، یہ اللہ کی بندگی کر رہا ہے، یہ اتباع رسول کر رہا ہے، اور یہ سب کچھ کرنے والا جائے گا لازمی طور پہ جنت میں۔ یہ اب جنت کا ٹھیکیدار ہے اس کے لیے بخشش ہے، اس کے لیے مغفرت ہے۔ اگر یہ زندگی اپنی مرضی سے گزارنا شروع کر دے، اللہ کی نہ مانے، رسول کی نہ مانے، زندگی اپنی مرضی سے گزار دے، تو دراصل یہ منکر حق ہے، یہ اب اللہ کی بندگی نہیں کر رہا، یہ نفسانی خواہشات کا پجاری ہے، اس نے اپنی خواہشات نفسانی کو اپنا معبود بنا لیا ہے اور یہ گمراہ ہو گیا ہے۔ تو یہ دراصل توحید ہے، اور توحید کا اقراری جو ہے اور توحید کا عملی طور پہ اقرار کرنے والا جنتی ہے، اور توحید کا عملی طور پہ انکار کرنے والا دوزخی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ معبود، اب یہاں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمہارا معبود ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ الہ کا مطلب ہر وہ ہستی جس کا آپ کہنا مانے بلا چون و چرا، وہ ایک ہے، وہ اللہ ہے۔ جس کا آپ کہنا مانے بلا چون و چرا، وہ آپ کا معبود، جس کا بھی آپ نے بلا چون و چرا کہنا مان لیا، وہ آپ کا معبود ہے۔ اور معبود الہ دیکھیں، حق بھی ہو سکتا ہے، باطل بھی ہو سکتا ہے۔ الہ نام نہیں ہے اللہ کا، یہ اس کی صفت ہے کہ وہ معبود واحد ہے۔ باطل معبود بھی ہو سکتے ہیں، جس کی بھی آپ نے بات مان لی اور جس کے بھی کہنے کے مطابق آپ نے زندگی گزاری، وہی آپ کا معبود ہے۔ لیکن یہ بات میں تھوڑا سا اور ایک طریقے سے کہتا ہوں، اور وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ زندگی یعنی آپ انسان اگر باشعور ہو کے اللہ کو مقصود حیات بنانے کی بجائے غیر اللہ کو مقصود حیات بنا لے، تو وہی مقصود اس کا معبود بھی ہوگا، اسی کے لیے وہ زندگی گزارے گا۔ یعنی ایک شخص آخرت کو ترجیح دینے کی بجائے دنیا کو ترجیح دے دے کہ بھئی میں نے تو اصل کامیابی تو دنیا کی ہے، میں نے بڑا آدمی بننا ہے، میں نے اپنے بیٹے کو بڑا آدمی بنانا ہے، میں نے بیٹی کو یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، یعنی اور کچھ آپ کو سوچتے ہی نہیں ہے دنیا کے علاوہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا ہی آپ کا مقصود ہو گیا اور دنیا ہی آپ کا معبود ہو گیا۔ اور یہ بات میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا، یہ عقلی بات بھی ہے اور حضرت علی کا قول بھی ہے
کہ مقصودوں کا معبودوں کا، تمہارا مقصود ہی تمہارا معبود ہے۔ دنیا اور خواہشات دنیا اگر آپ کا مقصود بن گئی، اور جیسے کہ عام طور پہ، میں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے مجھے کہنے میں، ہمارا ہر شخص، ہم میں سے ہر شخص من چاہی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اور یہ دراصل خواہشات نفس کا پجاری ہے۔ ہم میں سے ہر شخص، وہ خاتون خانہ جو بیٹھی ہوئی نا گھر میں، وہ دراصل نفس کی، خواہشات نفس کی پجارن ہے۔ ہاتھوں میں اس کے قرآن ہے، لیکن عمل اس کا جو ہے وہ خواہشات نفس پہ ہے۔ عام دیکھ لیں، یا اس کا میاں ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی تھیلی کے چٹو بٹے ہیں۔ یہ میں نے اب یعنی روٹ لیول پہ میں آپ کو بتاتا ہوں نا، روٹ لیول، کہ جو خاتون خانہ ہے یا اس کا میاں ہے، یہ دونوں خواہشات کے پجاری ہیں۔ اور پھر آپ چلے جائیں، جتنے بھی آپ کے عہدے ہیں، کوئی بادشاہ ہے، کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی صدر ہے، سارے اپنے خواہشات کے پجاری ہیں۔ اللہ کے حکم کے سامنے ہم نے سر نہ جھکایا ہے، نہ جھکانا چاہتے ہیں۔ یہ تو ایک مسلمہ حقیقت ہے، اور ہم من حیث القوم اللہ کی لعنت میں گرفتار ہیں۔ اگر آپ سچ مجھ سے سننا چاہتے ہیں تو آج امت مسلمہ ایسی امت ہے جس کو اللہ تعالیٰ پٹوا رہا ہے، یہودیوں کے ہاتھوں اور عیسائیوں کے ہاتھوں اور ہندوؤں کے ہاتھوں۔ آج دیکھ لیں ہندوستان میں مسلمان کا کیا حال ہے، وہ پٹ رہے ہیں، اف کہہ نہیں سکتے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے بڑا، بعض مسلمان وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو ہندوستان پر احسان کیا ہے کہ ہم نے ہجرت نہیں کی۔ وہاں کے لیڈر کہتے ہیں تم چلے جاؤ پاکستان، ہم پہ تمہارا کوئی احسان نہیں ہے۔ آج کی جو 2020 کا ایک بیان آیا ہے ان کی ہندو کی پارٹی کا۔ بہرحال میں آپ کو کہہ رہا ہوں، الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہے۔ اے انسان، اگر تم اپنی کامیابی چاہتے ہو، نجات چاہتے ہو، معراج چاہتے ہو، تو اللہ کو، صرف اللہ کو اپنا معبود بنا لو۔ مطلب اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دو، مطلب اللہ کو اپنا مقصود حیات بنا لو۔ اگر اللہ تعالی ہمارا مقصود حیات نہیں بن سکتا، وہ ہمارا معبود بھی نہیں بن سکتا۔ پھر یعنی اگر ہم اللہ کو اپنا مقصود حیات نہیں بناتے، وہ ہمارا معبود واحد بن نہیں سکتا۔ معبود واحد، پھر تو معبود کو آپ چھوڑ دیں۔ اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے تو پھر معبود بھی آپ کا اللہ ہو نہیں سکتا، پھر تو آپ غیر اللہ کے سامنے جھکیں گے۔ بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ۔ سمجھیں ذرا، توحید کو سمجھیں۔ دیکھیں، میرا تو پہنچانا ہے آپ کو، ایک بات پہنچانا ہے، ماننا نہ ماننا، نقصان فائدہ، یہ سب آپ کا اپنا ہے۔ آپ نے اللہ کو معبود بنا لیا، میرے ڈبل فائدے ہیں، نہیں بنایا تو سنگل فائدہ تو ہے میرا، پہنچا تو دیا میں نے۔ میں تو آپ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کر رہا کہ مجھے ڈالر دو، پیسے دو، یہ کرو وہ کرو، کچھ بھی نہیں۔ ایک پیغام ہے، جو اللہ کا پیغام ہے، وہ آپ تک پہنچانا ہے بہرحال، اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد۔ اب یہ دیکھیں، یہ آیت جو ہے، اب اس میں نقطۂ توحید پر کتنا زور ہے، اور کتنے پرزور انداز میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بھئی معبود ایک ہے۔ اصل میں جو ہستی ہے، جو واجب الوجود ہے، وہ تو اللہ ہی ہے۔ لا معبود الا اللہ، لیکن اس سے پہلے آپ کو کہنا ہوگا کہ لا مقصود الا اللہ۔ جب تک اللہ آپ کا مقصود نہ ہو، یہ بات نوٹ کر لیں۔ دیکھیں، میں نے کوئی جذباتیت تو نہیں لگ رہی نا آپ کو میرے لہجے میں۔ جب تک مقصود حیات نہ ہو تو اللہ آپ کا معبود نہ بن سکتا ہے، نہ آپ اس کی بندگی کر سکتے ہیں۔ جو بندگی کریں گے دراصل وہ آپ کی خواہشات نفس ہوں گی، وہ بندگی نہیں ہوگی، یہ بات نوٹ کر لیں۔
کیونکہ لا الہ الا ہو، اس کے سوا تو کوئی معبود ہی نہیں ہے، نہ معبود ہے، نہ مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے۔ یہ ساری باتیں، یہ جو میں آپ کو کہتا ہوں نا، مقصود، محبوب و مطلوب اور معبود، یہ سارے ایک ہی چیز ہے۔ جو الہ ہے وہ محبوب بھی ہے، محبوب نہ ہو تو وہ آپ کا نہ الہ ہو سکتا ہے نہ مقصود ہو سکتا ہے، اگر مقصود ہو تو وہ آپ کا مطلوب بھی ہوگا، وہ آپ کو محبوب بھی ہوگا۔ یہ دیکھیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی باتیں ہیں۔ وہ الہی کیا جو آپ کا مقصود نہ ہو، وہ مقصودی کیا جو آپ کو محبوب نہ ہو، وہ محبوبی کیا جو آپ کو مطلوب نہ ہو۔ لا الہ الا ہو۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ جی ترجمہ سنا دیں۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود تو ایک معبود ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا تو کوئی دوسرا معبود ہی نہیں۔ الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اور لوگو تمہارا معبود خدائے واحد ہے، اس بڑے مہربان اور رحم والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔